یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کیا ہے۔ چاند کو چمکانے والا، سورج کو روشنی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ ساری دنیا کا بادشاہ اور ساری کائنات کا حاکم اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرما کر، کائنات کو پیدا فرما کر، اس کے اندر انسانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، یعنی ہم سب کی اس کے اندر تخلیق کی ہے، ہم کو بنایا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے۔ لیکن آج جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں میرے عزیزوں، اپنی زندگی کا اگر ہم محاسبہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہم اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج ہم قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں پلاتا بھی ہے، ہمیں سلاتا بھی ہے، اور ہماری زندگی کو چلاتا بھی ہے۔ کبھی اللہ ہمارے رزق کو بند نہیں کرتا میرے عزیزوں۔ تو کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے قانونوں کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن اس نے کبھی ہمارے رزق کو بند نہیں کیا؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ایسا کیوں ہے؟ دنیا کی محبت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دنیا کے حاکموں کی اور دنیا کی حکومتوں کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی حاکم لوگ ہوتے ہیں، دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں، اگر ہم دنیا کے حاکموں کے اور دنیا کے حکومتوں کے قانونوں کو توڑ دیتے ہیں تو ایک دن کے اندر اندر دنیا کے جو حکمران ہیں وہ ہم کو سزا دے دیتے ہیں، ہمیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ہم قدم قدم پر حاکموں کے حاکم، بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن کبھی اس اللہ نے اور اس بادشاہ نے اور اس حاکم نے ہمارا حساب نہیں لیا۔ تو میرے عزیزوں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بے مثال محبت ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کی جو محبت ہے یہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اسی وجہ سے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ کے احکام کو، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو اسی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلاتا بھی ہے، ہمیں پلاتا بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندوں کے اوپر بے مثال محبت ہے۔ اور ایسی محبت اللہ تبارک و تعالی کی ہے کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی، نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ میں آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں، میرے بڑی خوبصورت حدیث ہے، دھیان سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب اللہ قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گے۔ دیکھا آپ نے، یہ اللہ کی بے مثال محبت ہے۔ اور اگر کوئی انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے، یعنی 70 سال کی اس کی زندگی ہے اور 70 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ کے احکام کو توڑا ہے، اور 70 سال کے بعد بھی وہ اللہ کے دربار میں آئے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا، یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں تباہ و برباد کر ڈالی ہے، لیکن آج میں تیرے دربار میں آیا ہوں، اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کر، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر تیرے دربار میں آیا ہوں، اور میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یقین مانیے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اللہ کی بے مثال محبت ہے میرے عزیزو۔ اس لیے اپنے اللہ کی محبت کی قدر کیجئے، اللہ کے احکام کو مان کر اپنی زندگی کو گزارے، نبی کی سنتوں کو مان کر اپنی زندگی کو گزارے،
اور نبی کی سنتوں کو زندہ کر کر اپنی زندگی کو گزارے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج ہم دنیا کی محبت کے چکر میں آ کر اور دنیا کی ختم ہونے والی محبت کے خاطر ہم اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی تقریبات ہوتی ہے، ہماری جتنی بھی خوشیاں ہوتی ہے، ان کے اندر ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت میں ممنوع ہے، اور ہم اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں۔ حالانکہ میرے عزیزوں، یہ جو خوشیاں ہیں دنیا کی، یہ پل بھر کے لیے ہوتی ہے، یہ ختم ہونے والی خوشیاں ہیں۔ دنیا کی محبت ختم ہونے والی محبت ہے، اس لیے ختم ہونے والی خوشی اور ختم ہونے والی محبت کے چکر میں آ کے ہمیں اللہ کے احکام کو نہیں توڑنا چاہیے، اپنے اللہ سے محبت قائم کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ سے محبت قائم کریں گے، اللہ کی محبت یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب ہمارا انتقال ہوگا اور ہم مر جائیں گے، اگر اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ میں اس سے راضی ہوں، تو یقین مانیے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے، اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی تقریبات میں، اپنی شادی بیاہوں میں اور اپنے کلچر میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو۔ اس لیے چند ٹکوں کے خاطر اور چند لمحوں کی خوشیوں کے خاطر اپنے دین کو برباد نہ کرے، اپنے اعمال کو برباد نہ کرے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرے۔ یقین مانیے ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہمیں دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر ختم ہونے والی زندگی اور ختم ہونے والی دنیا کے چکر میں آ کر ہم اپنی ہمیشہ والی زندگی کو کیوں برباد کریں؟ اس لیے میرے عزیزوں، کل کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، اور اللہ کی جو بے مثال محبت اپنے بندوں کے اوپر ہے اس کی قدر کرے، اور اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کی سنتوں کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور اپنے معاشرے کو نبی کے طریقے پر ڈھالے، اور اپنے گھر کے ماحول کو سنت والا ماحول بنائے، شریعت والا ماحول بنائے، قرآن والا ماحول بنائے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گے اور ہماری گاڑی کو چلائے گے اور ہمارے دونوں جہاں کو آباد کر دیں گے۔